جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان، جو آدمی رمضان کے اندر 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے، کان کحجتین و عمرتین، اجر و ثواب کے لحاظ سے اتنا ہے جیسے ایک آدمی 2 حج اور 2 عمرے کر لے۔ اب سال میں 1 2 عمرے اور 3 عمرے تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن سال میں 2 حج نہیں ہوتے، ایک ہی حج سال میں ہوتا ہے۔ اعتکاف کے برکت اور اعتکاف کا اجر یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو آدمی 10 دن اعتکاف میں بیٹھے گا، 2 حج اور 2 عمروں کا اجر اور اللہ رب العالمین ثواب اس کو دے گا۔ اس لیے ایک بہترین چانس اور بہترین زرین موقع آ رہا ہے، ہم اور آپ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور قیامت کو اس کا جزا، اس کی جزا، اس کا بدلہ ہوگا۔ یہاں جو بوئے گا آدمی، قیامت میں وہی کاٹے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے اس لیے کہ ہم خوب اپنے آپ کو عبادت میں تھکا لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت ہے، وہ میری عبادت کرے۔ تو بھائی ایک گزارش تو یہ ہے کہ مرد حضرات بھی کوشش کرے، خواتین کو بھی اپنے گھروں میں ترغیب دے کہ وہ اعتکاف پہ بیٹھے، اور اعتکاف پہ بیٹھنے والے پہ اللہ رب العالمین کی خصوصی نظر ہوتی، جیسے پچھلے دن عرض کر دیا، ہم اور آپ جب کوئی دعوت کرتے ہیں تو دعوت پہ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو میسیجز کرتے ہیں، دوستوں کو کارڈ بیچتے ہیں کہ جی دعوت پہ فلان شادی حال پہ دعوت ہے، آپ نے ضرور بما فیملی کے آنا ہے۔ جب وہ نہیں آتے ہیں تو ہمیں گلہ ہوتا ہے، یار آپ کو بتا بھی دیا تھا، آپ کا آنے کا انتظار تھا، آپ نہیں آئے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے نیک بندوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں، جن سے اللہ کی نفرت ہوتی ہے ان کو توفیق ہی نہیں ملتی ہے، اور جن سے اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ذرا تنہائی میں میرے گھر میں آ جاؤ، پھر آپس میں معاملات طے کریں گے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عمل ہے، اور اللہ رب العالمین سے خصوصی راز و نیاز کا ایک موقع ہے، مغفرت سے، جہنم سے آزادی کا، عبادت کا ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف اعتکف یعتکف، اعتکاف اس کا معنی ہے کنارہ کش ہونا، الگ ہونا، یکسو ہونا، کہتے ہیں اعتکاف میں ہے۔ معتکف اللہ رب العالمین کے ساتھ یکسو ہے۔ جیسے آپ کسی مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی آ جائے کسی کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، کان میں بتاتے ہیں۔ معتکف اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اللہ رب العالمین معتکف کے ساتھ خصوصی نظر اور خصوصی مجلس، اور اللہ رب العالمین خصوصی توجہ دیتا ہے معتکف کو۔ تو اعتکاف